حدیث نمبر 24، عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول کے لفظ زبر ہے، دیکھیے، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من قضاعة فقال له يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء، رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي۔ ٹھیک ہے، حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں۔ عمرو بن مرہ الجہنی کون ہیں؟ آپ السابقین الاولین میں سے ہے، یعنی اسلام کے بالکل ابتدا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ السابقون الاولون کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو السابقون الاولون، جو سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، ان میں سے آپ ایک تھے، اور شاعر تھے، بڑے سچے شاعر تھے، شاعر اچھے بھی تھے اور تھے بڑے سچے۔ ایک مرتبہ ان کو ایک قبیلہ تھا، قبیلے کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، غالباً قضاعہ ہے یا قضاعہ ہے شاید، بہرحال ایک قبیلے کے خلاف بولنے، اس کے انساب کو اونچ نیچ کرنے کے لیے ابو سفیان نے ان سے مانگا تھا، کہا تھا کہ ایک کام کرو عمر، تم شعر کے اندر ان کا نسب چینج کر دو۔ شعر کا بڑا اثر ہوتا تھا، جیسا آج کے زمانے میں ٹی وی کا اثر ہوتا نا، ٹی وی کا کتنا ایک نیوز چینل میں اگر غلط خبر آ گئے تو کتنا اونچ نیچ ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں شعر میں وہ طاقت تھی، جو پاورفل شاعر ہوتا تھا وہ باضابطہ ایک دمدار نیوز چینل کی پاور رکھتا تھا اس زمانے میں، اور شعر کی چلن بہت زیادہ تھی، لوگ ایک مرتبہ سنتے تھے اور سمجھ لیتے تھے، اور بڑا دلوں و دماغ پہ لوگوں کے اثر کرتا تھا۔ تو یہ بھی بڑے اچھے شاعر تھے۔ ابو سفیان بولے کہ وہ فلاں قبیلے سے میری دشمنی ہے، ایک کام کرو ان کے نسب میں ذرا اونچ نیچ کر دو اور پھر ہماری تمہاری دوستی بھی چلیں گے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں بولتے کہ ٹھیک ہے، عمر بن مرہ الجہنی جو ہے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے غالباً، وہ بولے کہ ایک کام کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، میں بتاتا ہوں ان کے قبیلے کو جو اونچ نیچ کروں گا، دیکھو۔ تو پھر وہ لوگ کو جمع کرتے، ابو سفیان سارے لوگ کو جمع کرتے، یہ ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں، ممبر رکھا جاتا باضابطہ، اور اس کے اوپر چڑھ کر جو ہے بالکل صحیح نسب جیسا ہے ویسا بول دیتے۔ بعد میں ابو سفیان پریشان ہوتے، بولتے کہ یہ کیا کر دیا آپ، یہ تو ان کا سپورٹ کر دیا آپ۔ تو آپ فرماتے کہ نہیں، مجھ سے جھوٹ بولنا نہیں ہو سکتا، میں سچ بولنے والا آدمی ہوں۔ اور یہ ان کا مزاج کی سچائی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام پیش کیے تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ابا جو تھے عمر بن مرہ الجہنی کے، ان کے ابا پجاری تھے، ان کے اپنا اون ایک مندر تھا، ان کا اپنا اون مندر تھا، لوگ مندر کو آتے تھے، ان کے ابا وہاں کے پجاری تھے۔ اور یہ جب اسلام قبول کر لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے نہیں کہے تھے، ینگ تھے، بالکل نوجوان تھے، اور اسلام قبول کر لیا، ان کو بالکل سچا لگا۔ پہلے سے بھی ان کو وہ پسند نہیں آتا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام پیش کیے تو وہ بڑی، یعنی ان کے خاندان میں بڑی اونچ نیچ، اس کے بعد گڑبڑ وغیرہ ہوئی تھی۔ بہرحال ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں حکم دیے تھے ان کو، لیکن ان کے اپنے جذبات تھے کہ انہوں نے ایسا کر دیے کہ بھئی ابا کو اس سے روکنے سے، اور بعد میں پھر اس کے اندر وہ اپنے قبیلے کے اندر اتنا دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتے کہ پھر ان کا خود کا خاندان اور قبیلے میں تقریباً کیا کہتے ہیں، ایک بڑی تعداد، ان کے اپنے قبیلے کی بڑی تعداد لوگ اسلام قبول کر کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے۔ بہرحال بہت متحرک اور حرکیاتی صحابی ہے۔ ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی، میں بہت ڈھونڈا، گھنٹوں ڈھونڈا اور بہت ساری کتابوں میں ڈھونڈا، لیکن ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی۔ آپ کہتے ہیں، حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص قضاعہ سے آیا، ہاں یاد آیا، وہ قبیلہ قضاعہ ہی تھا جن کے نام تبدیل کرنے کی بات ہوئی تھی برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص قضاعہ خاندان سے، قضاعہ قبیلے سے ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اگر میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دوں
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دوں، اس بات کی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، اور میں مہینے بھر کے روزے رکھوں، اور میں رمضان میں راتوں کو اٹھ کر عبادت کروں، جی رمضان کی راتوں میں عبادت کروں، اور میں زکوٰۃ ادا کروں، تو میرا کیا حال ہوگا؟ آپ بتائیں کیسا ہوگا؟ اگر میں اتنا کر لوں تو کیسا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، اگر اتنے کام کرتے ہوئے کوئی اپنی زندگی گزار لے تو اس کا مقام تو صدیقین اور شہیدوں میں گنا جائے گا۔ صدیقیت، مقام صدیقیت اور مقام شہادت تو بہت اونچے درجے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو یہ کام کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مضبوط سے قائم رہے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو عبادت کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، جو آدمی یہ کام کر لے گا، اس پہ قائم رہے گا، مضبوطی سے ٹھہرا ہوا رہے گا، اس کا مقام صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ابن خزیمہ نے جس کتاب میں روایت کیا ہے، صحیح ابن خزیمہ سے اس کی شہرت ہے۔ کتاب کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، لکھ لیجئے، علامہ ابن خزیمہ کی کتاب کا نام ہے المختصر من المسند، المختصر من المسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن النبی، عن النبی، المختصر من المسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھنے والوں کا نام جو علامہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ ہے، ان کا پورا نام ہے محمد بن اسحاق بن خزیمہ، محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ ابن خزیمہ سے آپ کی شہرت ہے، ابن خزیمہ کہتے ہیں۔ تو محمد بن اسحاق بن خزیمہ، آپ کی وفات ہے المتوفہ 311، 311 آپ کی وفات ہے۔ آپ کی کتاب صحیح ابن خزیمہ کے احادیث کی تعداد ہے 3079، 3079، 3079، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کتاب ہے جس کو شیخ الاسلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ کتاب کا وہ صحیح ابن حبان، ابن حبان نے جو روایت کیا ہے، کتاب کا نام ہے صحیح ابن حبان، سے مشہور ہے، صحیح ابن حبان کہتے ہیں۔ کتاب کا اصل نام ہے المسند الصحیح علی التقاسیم، علی التقاسیم والانواع۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع، ٹھیک ہے، المختصر المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع۔ امام ابن حبان کا نام ہے، لکھنے والوں کا نام ہے ابو حاتم محمد بن حبان التمیمی، ابو حاتم محمد بن حبان التمیمی۔ آپ کی وفات 354 ہجری کو ہے، 354، 354 ابو حاتم محمد بن حبان التمیمی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 24 ہو گئی۔